صدیق اکبر نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم. سامعین و ناظرین، الحمدللہ ہم اس محفل میں موجود ہیں کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں منعقد کی جا رہی ہے، اس طور پر کہ ARYQ TV یہ جو ہفتہ منا رہا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں درس قرآن کے ساتھ منا رہا ہے۔ قرآن کریم کی آیات لی جاتی ہیں، ان کی تفسیر کی جاتی ہے اور اس میں خوشبوئیں جو ہیں اور یاد جو ہے اور تذکرے کے بہت سارے پہلو جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور بڑا خوبصورت انداز ہے کہ قرآن بھی ایک ہدایت اور اپنے نور کے ساتھ ہماری سماعتوں کے ذریعے ہمارے دل میں اترتا چلا جائے، اور وہیں کردار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختلف خوبصورت پہلو اور گوشے وہ بھی ہمارے سامنے آتے چلے جائیں۔ اس مرحلے پر آج کے پروگرام میں درس قرآن میں جن آیات کا انتخاب کرنے کی ہمیں سعادت حاصل ہوئی، یہ 22واں پارہ ہے، سورۃ الاحزاب ہے، اور اس کی آیت نمبر 41 سے لے کے 44 تک، 41 سے لے کے 44 تک آیات کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ آپ اس کی تفسیر بھی سنیں گے ترجمے کے ساتھ ساتھ، اور اس میں جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مناسبت ہے ان آیات کی، وہ بھی ہمارے سامنے جو ہے وہ آتی رہے گی۔ اور یہی قرآن کریم کی ایک بڑی شان ہے کہ یہ اپنے ساتھ ساتھ جو ہے تعلیمات کے ساتھ ساتھ شخصیت کی جو خوشبو ہے وہ لے کر چلتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے نا وہ متاثر ہوتا ہے انسانوں کو دیکھ کر۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ سامنے والے نے فلاں شخص نے یہ کام کیا تو اس کو بھی ایک محسوس ہوتا ہے کہ مجھے بھی اس طرف آنا چاہیے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام جو بشریت کاملہ کے منصب پر فائز تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سامنے رکھی گئی کہ انہوں نے یہ سب کر کے دکھایا۔ تو ان کے اصحاب کا بھی ایک مشن اور عمل اور کردار جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا رہتا ہے قرآن کریم کی مختلف آیات کے اندر، اور یہ قرآن کریم کا ایک اعجاز ہے کہ اس نے اتنے سارے پہلوؤں کو اپنے اندر سمیٹا ہے، اور وہ اس طرح لوگوں کے لیے خوشبو بن گیا ہے، لطافت بن گیا ہے، اور اس طرح نور اور ہدایت بن گیا ہے۔ تو آیات کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، ہم ترجمہ کر رہے ہیں ان کا، کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، ذکرا کثیرا، بہت زیادہ، وسبحوہ، اور اس کی تسبیح بیان کرو، بکرۃ و اصیلا، صبح و شام، ھو الذی یصلی علیکم، وہی اللہ تو ہے کہ جس نے تم پر رحمت نازل کی، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے دعا کرتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی جانب، وکان بالمؤمنین رحیما، اور ایمان والوں پر وہ ہے ہی رحم فرمانے والا۔ تحیتہم، ان ایمان والوں کی جو ابتدائی کلام ہے، یوم یلقونہ، اس دن کے جب وہ اس اللہ سے ملاقات کریں گے، وہ کلام کیا ہوگا؟ سلام، سلام، وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ نے ان ایمان والوں کے لیے کریم، کرم والا اجر تیار کر رکھا ہے۔ ان آیات کا جس کا ہم نے ترجمہ کیا، پہلی آیت نمبر 41 میں اللہ پاک نے اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا کہ ایمان والو اللہ کا ذکر کرو۔
اچھا، ذکر کے باب میں اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو ایک بات بڑی جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے ذکر کرنے کا انداز یا ذکر کرنے کا جو حکم ہے اس میں ہلکا جو معاملہ ہے نا وہ نہیں رکھا ہے، بڑا بھاری معاملہ رکھا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ جہاں بھی عموماً قرآن کریم میں ذکر کا حکم دیتا ہے نا تو کثیر کی صفت کے ساتھ یہ آتا ہے، حتیٰ کہ ایک مقام پہ تو اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ کم ذکر کرنا، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ کس کی صفت لے کر گئے؟ منافقین کی۔ کم ذکر نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ان کا تو خیر تھوڑا بھی ذکر اخلاص پر مبنی نہیں ہے، وہ جو تھوڑا بہت ذکر کرتے تھے دکھانے کے لیے ان کا معاملہ ہے، لیکن قلیل کا لفظ اللہ نے ان کے ساتھ لگایا کہ یہ تھوڑا ذکر کرنے والے۔ اور جب ایمان والوں کی اللہ بات کرتا ہے نا تو ایسے بات کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، میرا خوب ذکر کرو نا، کثرت سے مجھے یاد کرو نا۔ حتیٰ کہ اگر آپ غور کریں گے آیات قرآنی پر اس ذکر کے حوالے سے تو ایسے ایسے مقام پر اللہ نے اپنے ذکر کا حکم دے دیا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ اگر کچھ چھوٹ ہوتی نا یا کچھ اس میں آسانی ہوتی نا تو شاید یہاں ہوتی، یہاں بھی جب آسانی نہیں ہے یعنی اس سے دور نہیں ہو سکتے تو پھر کہاں دور ہوں گے؟ ایسے بھی مقامات ہیں، جیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، جب تم میدان جنگ میں دشمن کے سامنے ہو نا تو دو کام کرنے، جنگ تو ہو رہی ہے لیکن ساتھ دو کام کرنے، نمبر 1 ثابت قدم رہنا اور نمبر 2 میرا ذکر بہت کرنا۔ عجیب مرحلہ ہے، آپ دیکھیں میدان جہاد میں بھی ذکر اللہ معاف نہیں ہے، خدا کا ذکر، وہاں بھی اللہ اکبر کی صدائیں، خدا کی یاد، وہ جو اخلاص ہے جنگ کے اندر کہ میں کس کے لیے تلوار اٹھا رہا ہوں، کہ میں کس کے لیے اس میدان تک پہنچا ہوں۔ اگر وہاں بھی ذہن سے خدا نکل گیا نا تو آپ گئے۔ فلک شگاف نعروں میں، آپ کی نیت میں، آپ کے جذبے میں کون ہونا چاہیے؟ اللہ۔ وہاں بھی اللہ نے جو ہے نا اس کو معاف نہیں کیا۔ تو اس میں جو ہے نا صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال پھر اس آیت کے تحت موجود ہیں، وہ کہتے ہیں جب یہاں میدان جہاد میں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا ذکر کرو تو پڑھنے اور سننے والوں بتاؤ پھر کہاں ذکر اللہ معاف ہوگا؟ پھر تو زندگی کے لمحے لمحے میں، شب و روز میں یہ ذکر شامل ہونا چاہیے۔ اور پھر جتنا اہتمام قرآن میں آپ اس کا دیکھیں گے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ کیا خوبصورت انداز ہے، یعنی جو غیر ہیں ان کو تو درمیان سے نکال ہی دیا نا، تو میری بات کر میں تیری بات کروں۔ یعنی کتنا یہ خوبصورت انداز ہے قرآن کریم کا کہ وہ ذکر اللہ کے ذریعے بندے کو کیسے جو ہے وہ جوڑ رہا ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی ذکر بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے نا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ ذکر اللہ ہے، روزہ رکھ رہے ہیں وہ ذکر اللہ ہے، آپ جو بھی نیک عمل کریں گے اس کی بنیاد کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے۔ تو اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے۔ یوں اس انداز میں قرآن کریم ذکر اللہ کو لے کر آیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ اس کے جو فوائد و ثمرات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف تسبیحات، مختلف کلمات کے فضائل بیان فرماتے، مختلف اس کے جو ہے وہ جو فوائد ہیں وہ احادیث میں ہمیں ملتے ہیں، وہ سب ان آیات قرآنی کی تفسیر ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک مقام پہ فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل سکون پاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا سکون قلبی نہیں ہے؟ وہ بھی کہاں سے آئے گا؟ ذکر اللہ سے آئے گا۔ ذکر اللہ ہی سے دل کا اطمینان ملتا ہے۔ اور جب دل میں اطمینان آتا ہے نا تو پھر خوف نکل جاتے ہیں، غم نکل جاتے ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جس کو قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ولیوں پر خوف اور غم نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ سکون ہے۔ تو سکون کہاں سے آتا ہے؟ بذکر اللہ۔
وہ خدا کے ذکر سے آتا ہے۔ یہی وہ ذکر ہے جو بندے کو صالح بناتا ہے، یہی وہ ذکر ہے جو بندے کو ولی بناتا ہے، یہی وہ ذکر ہے جو بندے کو خدا کے قریب کرتا ہے، بندے کو بندہ بناتا ہے، اور یہی وہ ذکر ہے جو بندے کو سعید و سعادت مند بناتا ہے۔ یہی وہ ذکر ہے کہ جو انسان کو اپنے تمام تر اوصاف میں خوبصورت بناتا ہے۔ یہی وہ ذکر ہے جو انسان کی خوبیوں کو بندگی کے ساتھ جو ہے وہ متعارف کراتا ہے، کیونکہ بندہ یہ اعلان کر دیتا ہے اللہ اکبر، بڑا وہی ہے، میں تو بہت چھوٹا ہوں، سبحان اللہ، پاکیزہ تو وہی ہے، میں عیبوں سے بھرا ہوا، کامل وہی ہے، میں تو عاجز و ناقص ہوں۔ یہی وہ ذکر ہے جو بندے کو بندے کی پہچان کراتا ہے، اپنی معرفت دلاتا ہے۔ اور من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جو اپنی پہچان کر لیتا ہے وہی اپنے رب کی پہچان کرتا ہے۔ تو یہ ذکر جو ہے معرفت نفس کے ساتھ معرفت خداوندی تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور یہاں بھی آیت نمبر 41 میں ہم نے دیکھا کہ کتنی تاکید ہے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور پھر یہاں بات ختم نہیں ہوئی، فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح و شام۔ پھر دیکھیں تاکید ہے، یہ ذکر کے بعد پھر تسبیح۔ آپ اس کو یوں بھی ذکر کر سکتے ہیں کہ ایک انداز ہے یہ بیان کرنا کہ اللہ کی یہ صفتیں ہیں، اور تسبیح کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ ان عیبوں سے پاک ہے، تمام عیوب کو ہم ذکر کرتے چلے جائیں۔ تو یہ دونوں کام بندے نے کرنے، کہ یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور یہ بھی کہنا ہے سبحان اللہ، وہ تمام عیبوں سے بھی پاک ہے۔ کوئی یہ قرآن کریم نے کہا نا، یہ آپ دیکھیں کہ یہود بدبخت نے یہ کہا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ دیکھیں فقر کا عیب انہوں نے کس سے جوڑا؟ اللہ سے جوڑا۔ تو یہ تسبیح ہم نے بیان کرنی ہے، وہ فقیر نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، اور جو اس سے جڑ جاتا ہے وہ غنی ہو جاتا ہے۔ تو تم اللہ کے لیے یہ عیب ذکر کر رہے ہو، تو اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کو تمام عیبوں سے پاک ماننا، یہ انسان کو کامل بناتا ہے۔ یہ ذکر کا صحیح حق ہے جو بندے نے ادا کرنا۔ اور صبح و شام کا تذکرہ کیا تو قرآن کریم میں دیگر مقامات پہ صبح و شام میں پھر اوقات بھی ذکر ہیں، جس میں 5 نمازیں آ جاتی ہیں، وہ تسبیح کا مصداق ہیں کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو، یعنی اٹھنے کے بعد فجر کی نماز اور سونے سے پہلے عشاء کی نماز۔ تو یہ ہو گیا صبح و شام، اس میں سارے اوقات آ گئے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے تمہارے ہر لمحے میں میری یاد ہو، اور تمہارے صبح و شام میں پھر مخصوص اوقات، جب چند وقت ایسے ہیں کہ اس میں تمہیں اپنے پاس بلاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اب تو بس بالکل ہی تو میرا ہے جی، کبھی تو قیام میں نہ، اب تو کسی سے نہ تو بات کر سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ دائیں بائیں دیکھ سکتا ہے، نہ کسی اور کو سوچ سکتا ہے، مجھے ہی سوچ، میری ہی طرف متوجہ ہو، صبح و شام میری یوں تسبیح بیان کیا کرنا، صبح و شام یوں مجھے سجدہ کیا کرنا، صبح و شام یوں میرے سامنے رکوع کیا کرنا۔ تو یہ بڑی جامع آیات ہیں اللہ کی یاد کو بیان کرنے کے لیے۔ اور حضرت داتا علی حجویری رحمہ اللہ سے کسی نے کہا تھا کہ کتنے اوقات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو کہا کہ ہم تو کبھی بھولے ہی نہیں۔ یاد تو وہ کرے کہ جسے جو بھولے، ہم تو کبھی بھولے ہی نہیں۔ یہ ہے کہ ایک سانس میں جو بزرگان دین جو ذکر کراتے ہیں نا، ایک سانس کو عادی بنا دیتے ہیں کہ اگر زبان خاموش ہے تو سانس ذکر کرے، اور اس کی خوشبو آپ کو محسوس ہو کہ میرے سانس بھی ذکر کر رہے ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر جو دل کی دھڑکن ہوتی ہے، اس دھڑکن میں جو اللہ کی صدا ہے وہ آپ کے کانوں میں سنائی دے۔ تو بزرگان دین نے اس پہ بڑا اہتمام کیا ہے کہ آپ کی زبان، آپ کی آنکھیں، آپ کا دل، آپ کی سانس کیسے ذاکر بن جاتی ہے۔ تو وہ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ تاکید بڑی ہے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا،
یہی وہ چیز ہے جو بنیاد ہے اللہ سے قرب اور اللہ سے رشتہ بنانے کے لیے۔ اچھا، اب آگے جو آیات آ رہی ہیں اس میں جو شان نزول کے اعتبار سے ہم دیکھیں کہ جہاں ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ جب حضور علیہ السلام پر آیت درود نازل ہوئی، یہ جو ہم سورت پڑھ رہے ہیں سورت الاحزاب، آیت درود بھی اسی کا حصہ ہے، اسی سورت میں ہم، اور یہ بھی کہ ختم نبوت والی آیت بھی سورت الاحزاب کا حصہ ہے۔ یہ سورت الاحزاب قرآن میں بھی بڑی شان والی آیت ہے۔ آیت نمبر 40 میں آپ دیکھیں خاتم النبیین، اور آیت درود اسی میں، ٹھیک ہے نا، اور حضور علیہ السلام کے خصائص بھی آپ کو جو ہے وہ اس میں ملیں گے، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ سیرت آپ کو اس میں ملے گی، ازواج مطہرات کا جو مقام ہے، وہ جو ماؤں کا درجہ قرآن نے دیا وہ آپ کو اس میں ملے گا، بنات رسول کو اور ازواج رسول کو جو احکامات دیے گئے پردے کے حوالے سے وہ اس صورت کا آپ کو حصہ نظر آئیں گے۔ بڑی رنگا رنگ صورت ہے یہ۔ تو آیت درود اس کا حصہ ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام پر یہ آیت درود نازل ہوئی نا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواہش کی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ پہ رحمت نازل کرتا ہے، آپ کا رب اس نے ہمیں بتایا، یا رسول اللہ اس رحمت کا کوئی چھینٹا ہمیں بھی مل جائے، اس رحمت کا کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے۔ کیا بات ہے صدیق اکبر کی۔ اس مرحلے پر یہ سمجھنا چاہیے کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے جو اپنی خواہشات یا اپنے سوالات یا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ کر جو انہوں نے کچھ چیزیں پیش کی ہیں، اس کے ذریعے پوری امت پہ احسان ہو گیا، پوری امت پہ احسان ہو گیا۔ یہ اس کی پہلی کڑی بن گئے، یہ اس کا سبب بن گئے، یہ اس کا ذریعہ بن گئے۔ قیامت تک کوئی ان کا ذکر کرے نہ کرے، اللہ نے خود اعلان کر دیا جیسے قرآن میں کہ میں ان سے راضی ہوں۔ جب اللہ ان سے راضی ہے تو کوئی کہے میں راضی نہیں ہوں، تو بھائی تم ہو کون؟ ان سے تو اللہ راضی ہے جی۔ اسی طرح جب ان کے مشورے پر قرآن اترے، جب ان کی عرض پہ قرآن اترے، جب ان کی فرمائش پہ قرآن کی آیتیں اتریں، تو اب مجھے بتاؤ کہ ان کے ثواب، ان کے مقام، ان کی عظمت کے سلسلے کیسے قیامت تک جاری ہو گئے۔ یہ آیتیں جیسے قرآن کی قیامت تک باقی ہیں، ذکر اصحاب نبی قیامت تک باقی ہے۔ ہاں، جو بھی اس کو انصاف سے پڑھے گا وہ ذکر اصحاب کے بغیر قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ کہیں وہ شان نزول میں آئیں گے، کہیں پر جو ہے وہ اس کی تفسیر میں آئیں گے، کہیں وہ اس کا کردار بن کے آئیں گے، کہیں وہ اس کا مصداق بن کے آئیں گے، مگر وہ آئیں گے۔ آپ دیکھیں ان آیات کے اندر کہ آیت درود نازل ہوئی ایمان والوں کے لیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو نزول رحمت ہے آپ پر، تو آپ کے سبب سے کچھ چھینٹے ہمیں نصیب ہو جائیں، کچھ رحمتیں ہمیں بھی نصیب ہو جائیں اس حصے سے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو رب کائنات نے یہ آیتیں نازل فرما دی۔ ان آیتوں کا جو نزول ہے اس کا سبب اور اس کی شان کون بنے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اب اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے؟ هو الذی یصلی علیکم، وہی اللہ ہے جو تم پہ رحمت نازل کرتا ہے۔ اب علیکم کا مخاطب کون ہے؟ ایمان والے اور مصداق اول صحابہ کرام۔ تو دیکھیں یصلون کا لفظ آیت درود میں آیا کہ اللہ رحمت نازل کرتا ہے، اور وہی صیغہ اور وہی لفظ جو ہے ایمان والوں کے لیے بھی اللہ نے ذکر کر دیا، جو اپنے نبی کے لیے ذکر کیا۔ یصلون وہاں پر ہے اور یصلی یہاں پر ہے۔ اے ایمان والو، تم پہ بھی اللہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے، مصطفیٰ کے صدقے نازل کرتا ہے، ابو بکر کے صدقے نازل کرتا ہے، ابو بکر کی فرمائش پہ نازل کرتا ہے۔ یصلی علیکم وملائکتہ،
فرشتے بھی دعائے استغفار کرتے ہیں تمہارے لیے. اللہ اکبر. آپ کو اس میں ایمان والوں کی کیا شان نظر آ رہی ہے؟ آپ انداز خطاب دیکھیں. آپ دیکھیں نا یہ حضور کے صدقے ہم پہ کتنا کرم ہو گیا ہے. یصلی علیکم یصلی علیکم، اس کو بندہ یصلون علی النبی سے ملا کے پڑھتا رہے نا تو ساری زندگی روتا ہی رہے بندہ اس خوشی کے مارے. یار کہاں اللہ نے ہمیں پہنچا دیا. حضور کے صدقے کتنی ہمیں رحمت کا مستحق بنایا ہے. اور اس میں جو سبب اور بیچ میں ذریعہ ہیں وہ ابو بکر صدیق. یصلی علیکم وملائکتہ، وہ تم پہ رحمت بھیجتا ہے، نازل کرتا ہے. وملائکتہ، اس کے فرشتے بھی. لیخرجکم من الظلمات الی النور، کیوں؟ تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے نور میں داخل کر دے. اندھیرے چھٹ جائیں، روشنی کا بول بالا، روشنی چھا جائے. ایک عجیب بات یہاں آپ سے ذکر کروں. ظلمات جو ہے نا وہ ظلمت کی جمع ہے. ظلمت کے معنی اندھیرا اور ظلمات اندھیرے. قرآن کریم نے ظلمت کی جمع تو ذکر کی ہے، ظلمات اندھیرے اندھیرے اندھیرے. گمراہیاں بہت ہیں. آج آپ دیکھ لیں کتنے ہی رنگ کی گمراہی ہے، کتنی ہی قسم کی گمراہی ہے، کتنی ہی نوع کی گمراہی بہت ہے. لیکن قرآن نے کہیں نور کی جمع ذکر نہیں کی ہے. قرآن میں نور کا لفظ جب آیا ہے نا واحد ہی آیا. ٹھیک ہے نا. سورہ بقرہ میں بھی ایسا ہی ہے اور یہاں پر بھی جو ہے یہی ہے لیخرجکم من الظلمات الی النور. یہ کیوں اللہ نے اسلوب اپنایا؟ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اندھیرے جتنے بھی قسم کے ہوں ایک نور ہی ان کے لیے کافی ہے. ہاں ایک نور ایک ہی کافی ہے. جو ایک دفعہ جگمگا گیا تو نور بس پھر لے آؤ بھائی کتنے اندھیرے ہیں کہاں سے لاؤ گے، لاتے جاؤ. وہ جو ایک نور طلوع ہو گیا نا نور مصطفیٰ کی شکل میں، وہ جو نور طلوع ہو گیا نا قرآن کی صورت میں، بس کافی ہے آپ کے لیے، کافی ہے. اب آپ کو کسی نئی روشنی کی ضرورت نہیں. لوگ نئے پیدا ہوتے ہیں، مفکرین کہتے ہیں کہ میں ایک فکر لے کر آیا ہوں، میں نے ایک نئی چیز سیکھی ہے جو 1400 سال میں کہیں سے نہیں آئی، اس کے پیچھے چلو. نہ بھائی نہ، ہمیں کسی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی خود سراج منیر ہے. یہ اس سے اگلی آیات میں وہی ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اور ختم نبوت کے ذکر کے بعد حضور کو سراج منیر کہنا بڑا معنی رکھتا ہے کہ ظالموں جب حضور سراج منیر ہیں تو حضور کے بعد روشنی کیوں تلاش کرتے ہو؟ جب حضور سراج منیر ہیں، جب حضور سراج منیر ہے تو پھر کیوں تم روشنی، کیوں تم اپنی موم بتیاں جلاتے ہو دن میں؟ حضور آ گئے نا، ختم ہو گئی بات، اب ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے ایمان والوں کو جو بنیادی نعمت اپنی عطا فرمائی وہ یہ تھا کہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہ تمہیں اندھیروں سے نکال دے اور نور کی طرف لے آئے. گفتگو کے اس مرحلے پر ہم تھوڑی دیر کے لیے ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. تو میں یہ کہتا ہوں کہ زمانے میں جو نور میں ہے اور جو خدا کی رحمت میں ہے اس کے ساتھ ابو بکر صدیق کی دعائیں ہیں. اس کے ساتھ دیکھیں نا، ان کو تو مل گیا، انہوں نے تو پا لیا نا اپنے نبی سے، انہوں نے اس کو قرآن کا حصہ بنوا دیا. آپ سمجھیں، صراحت کروا دی، وضاحت کروا دی کہ جو میرے رستے پر، میرے نبی کے اس رستے پر چلنے والے ہو، یہ نویدیں لیتے جاؤ. ہم نے حضور کو دیکھا، ہم نے یہ نور پایا، اس کی کرنیں تمہیں بھی دیں گے. کیا سخاوت ہے. میں کہتا ہوں جہاں ان کے مال کی سخاوت قرآن نے ذکر کی ہے نا، وہاں ابو بکر کے اس نور کی سخاوت بھی اللہ نے ذکر فرما دی. کیا یہ مومنوں کا مقام بن گیا. آپ دیکھیں، یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. وہ اللہ ہے ہی رحم فرمانے والا، وہ رحم ہی فرماتا ہے ہر مرحلے پر. اس کی جو رحمت ہے نا اپنے بندوں کے ساتھ وہ بڑی کامل ہے، وہ بڑی باریک بینی سے
جہاں تم پہنچ نہیں سکتے، تمہاری سوچ تمہارا شعور نہیں پہنچ سکتا، وہ وہاں تم پہ مہربان تو رحیم ہے تم پہ۔ وہ جانتا ہے جب تم رحم مادر میں تھے تمہیں کس طرح کی رحمت چاہیے، جب تم پیدا ہو گئے تو اب کون سی رحمت چاہیے، جب تم جو ہے وہ دودھ پینے کے مرحلے میں تھے وہاں کون سی رحمت چاہیے۔ تم زمانے میں بس زندگی گزار رہے اور اس کی رحمت کا سایہ تم پہ، سایہ فگن ہے اس کی رحمت تم پہ، ہر مرحلے میں وہ تمہیں سنبھالے ہوئے۔ تو اگر کوئی اس طرح کی بات کرے اللہ سے، جیسے ابو بکر صدیق نے عرض کی کہ آ جائے ایک چھینٹا، تو اللہ تو اس کو پسند کرتا ہے کہ آ گیا میری رحمت کا طالب۔ یہاں یہ نقطہ بڑا قابل توجہ ہے کہ صدق کے دل سے جو تمنا کی جاتی ہے وہ مقبول ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق کی جو صدق کے دل کی تمنا تھی یہ، ہاں یہ اگر یہ صدق کے دل کی تمنا نہ ہوتی تو کبھی قرآن کا حصہ نہ بنتی۔ اگر اس کو تکمیل ملی ہے تو یہ صدق کے دل کی تمنا کی تصدیق ہے اللہ کی طرف سے کہ میرے صدیق کا دل بھی صدیق ہے، اس کی نیت بھی صدیق ہے، اس کا دل بھی صدیق، یہ سچا ہے، اپنے بول میں سچا ہے، اپنی سوچ میں سچا ہے، اپنی نیت میں سچا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاص ہے جو آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ، تو آج یہ ہمارے لیے ایک بڑا سبق بھی ہے، درس بھی۔ آپ کتنے ہی مشکل حالات میں ہوں، جو تمنا آپ نے اللہ سے صدقے دل سے کی ہے نا، دل کی سچائی سے جو آپ نے اللہ کے سامنے آپ نے جو عرض کر دی اللہ کی بارگاہ، اگر اس میں دل سچا ہے، تمنا سچی ہے، وہ مقبول ہو جائے گی۔ آپ کو بس اس مرحلے پر آنا ہے اور اس مقام تک پہنچنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو شان ہے وہ یہاں بڑی وضاحت کے ساتھ نظر آ رہی ہے۔ اور اگر ہم ان پر آیات پر غور کریں نا، ذکر کا اللہ کے ذکر کا حکم دیا گیا، تسبیح کا ذکر کیا گیا، رحمت کے نزول کا تذکرہ کیا گیا، ان ساری آیتوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اپنا کردار بھی ہے۔ وہاں سے بھی ہمیں روشنی لینی چاہیے، کیونکہ جیسے وہ ذاکر تھے نا اللہ اور اس کے رسول کے، کہ ان کی غذا تھی حضور کا ذکر اور اللہ کا ذکر۔ وہ حضور علیہ السلام کو دیکھتے تھے، یہ احادیث میں یہ بات موجود ہے، وہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ لیا، اب کچھ کھانے کی ضرورت نہیں، اب کچھ پینے کی ضرورت نہیں۔ وہ حضور کو دیکھ کے سیر ہو جاتے تھے، وہ حضور ان کو نظر آ جائے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کا جو ذکر انہوں نے کیا ہے نا، نگاہوں سے، کانوں سے، دل سے، اس لیے حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ابو بکر کا جو یہ مقام ہے نا، یہ نمازیں ظاہر سے نہیں ہے، نمازیں پڑھنے سے، ابو بکر کا یہ مقام اس کے دل سے ہے۔ جس مقام پہ ابو بکر، یہ حضور نے فرمایا، جس مقام پہ ابو بکر کا دل ہے نا، اس دل کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مقام دیا۔ تو یہ ان کا جو ذکر تھا وہ ایک تو یہ روحانی کیفیت بن گیا، دوسرا جو انہوں نے تلاوت کی، جو انہوں نے نماز پڑھی، جو انہوں نے خدا کا ذکر کیا، کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تو کفار مکہ، وہ جو سخت دل تھے جو حضور کو نہیں مان رہے تھے، وہ بھی کشش محسوس کرتے تھے اور آ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور آ کے تلاوت سنتے تھے۔ اور کتنے ہی لوگوں کے دل میں جو نرمی پیدا ہوئی ہے وہ ذکر ابو بکر صدیق سے ہوئی۔ کتنے ہی لوگوں کے دل جو قرآن کی طرف مائل ہوئے وہ حضرت ابو بکر کی تلاوت سے ہوئے۔ تو ان کا راتوں کے وقت میں ان کا اٹھ کے رونا اللہ کی بارگاہ، اور ان کا یہ اللہ سے کہنا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو ایک تنکا ہوتا اور نہ کچھ پوچھا جاتا، اور یہ ان کی جو عاجزی، ان کا جو ذکر ہے، وہ بھی ان آیات میں ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام نے کس طریقے سے اللہ پاک کا ذکر کیا، کس طریقے سے انہوں نے نماز پڑھی، وہ کس طرح نماز میں ایک ستون بن جاتے تھے، وہ کس طرح جب خرچ کرنے پہ آتے تھے تو خدا کے ہاں ان کے خرچ کرنے کا ایک مقام تھا کہ خدا اس خرچ کرنے کو بھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خرچ کیا۔ زمانے نے اس پہ اعتراض کیا کہ انہوں نے حضرت بلال کو جو خریدا ہے اس میں یہ معاملہ، اللہ نے اس کی تصدیق کی، نہیں، صدیق سچا ہے، الزام لگانے والے جھوٹے۔ تو وہ کیا تھا؟ ایک عمل تھا نا۔ تو وہ جو عمل ہے، خدا کی یاد ہے، اس کا وہ جو مقام ہے،
پورے قرآن کریم میں ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ انسان کو کس طریقے کا اللہ کا ذاکر ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا آخری آیت کریمہ ہے اس مرحلے پر، تو یہ تو اللہ نے فرما دیا کہ ظلمات سے ان کو نور کی طرف اللہ پاک لے گیا ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ انسان اس نور پر قائم رہے۔ آج ہم فی زمانہ اس پر بات کریں تو اس نور پر قائم رہنا یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے، کیونکہ ظلمات حاوی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور نور ہم نے چونکہ اپنا عمل سے ایمان کمزور کیا ہے، وہ نور تو تاباں و درخشاں ہے، مگر ہم نے اس کو اپنی کیفیات میں اتنا مغلوب کر دیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ظلمتیں بڑھ گئی ہیں، اندھیرے بڑھ گئے۔ تو اس لیے یہ آیت کریمہ جو ہے نا، ہمیں یہ جو نور کا لفظ قرآن کریم میں آتا ہے، یہ ہمیں اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ تمہارا دل کتنا روشن ہے، تمہارے دل کا چراغ کتنا روشن ہے۔ یہ ٹمٹما رہا ہے یا ایک ایسی مضبوط ایک روشنی بن گیا ہے، ایک ایسا مضبوط مینارہ نور بن گیا ہے کہ صرف تمہارے سینے میں نہیں بلکہ اس کی روشنی جو ہے تمہارے ظاہر کو، تمہارے ارد گرد کو بھی منور کر رہی ہے، یعنی اس کی کیفیتیں، یہ چراغ نور جو ہے اگر روشن اور مضبوط ہو جائے، جیسے آپ دیکھیں نا بزرگان دین کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان آئے تو لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے، تو ایک بندے سے کتنے چراغ جلے، کیوں؟ ان کا اپنا نور جو ہدایت تھا وہ بڑا مضبوط تھا۔ تو اگر یہ مضبوط ہو جائے تو یہ سارے زمانے کو روشن کر دیتا ہے، ایک چراغ۔ حضرت ابراہیم اکیلے تھے، اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امتن، میرے ابراہیم کو فرد نہیں کہنا، وہ امت تھے، ایک چراغ تھا، ایک چراغ بھی کافی ہوتا، اندھیرے دور، ساری ظلمات ختم ہو گئی۔ اور اگر یہ کمزور ہو جائے تو بندہ خود اندھیروں میں آ جاتا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے یہاں ان آیات میں کہ وہ ظلمتیں ختم ہوں اور نور کا بول بالا ہو۔ آخری آیت فرمایا تحیتہم، گڈ وشز ہوتی ہیں ہر تہذیب میں، ہر کلچر میں اور سب میں، تو کچھ ہم کلمات خیر کہتے ہیں، ایکسچینج کرتے ہیں، تو وہ تحیت اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ جو ابتدائی کلام کسی کو ہم دعا دیتے ہیں یا کچھ ہم کہتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ سے ملنے والے اللہ سے جب ملیں گے تو ابتدائی کلام کیا ہوگا؟ وہ سلام ہوگا، وہ سلام ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ ملنا کب ہوگا، کب ہوگا؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے ہیں جب بندے کی موت کا وقت ہوگا نا، یہ پہلی ساتھ ہوگی جب خدا سے ملاقات ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بندہ مومن کی جب آنکھیں بند ہوتی ہیں تو فرشتہ اس کے پاس سلام کر کے آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کو سلام دیا جاتا ہے، بھائی السلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو، آؤ نہ تمہیں رب کی طرف لے کر چلے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام، آنکھیں بند ہوئیں، سلام ہوا۔ اور فرمایا ملاقات کا دوسرا مظہر ہے قبر میں داخل ہونا، جب قبر میں داخل ہوں گے سلام۔ تیسرا مظہر ہے جب میدان محشر میں اٹھیں گے تو بھی ایمان والوں کو فرشتے سلام سلام کہہ رہے ہوں گے۔ اور اس کا چوتھا مظہر کہا جب وہ جنت میں جائیں گے تو اس وقت بھی انہیں سلام سلام کہا جائے گا۔ سلام رب کی صفت بھی ہے اور جس کے معنی ہے سلامتی۔ تو ایمان، جس نے ایمان سلامت رکھا تو پھر اس کو سلام سلام ہے، سلام علیکم، قرآن کریم کی مختلف آیات اور مقامات میں وہ سلامتی کے جو کلمات ہیں کہ جنت میں پہنچیں گے تو فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ تو یہ جو سلامتی ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے پھر بندہ محفوظ ہو گیا۔ تو یہ بڑے خوبصورت جملے ہیں کہ رب سے ملاقات کے وقت تحیت پیش کی جائے گی، آؤ بھائی تم پر سلامتی ہو، آؤ بھائی تم پر سلامتی ہو، سلام قولا من رب الرحیم وامتاز اليوم ایھا المجرمون۔ مجرموں کو الگ کیا جائے گا، ایمان والوں کو سلام پیش کیا جائے گا۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ملیک و مقتدر بادشاہ کے سامنے تخت لگیں گے اور ان پر جو ہے وہ سلام پیش کیا جائے گا۔ تو یہ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ فرمایا کہ
یہ تحیت جو ہے ان کو سلام کی دی جائے گی، اور اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے اجر کریم تیار کر رہا ہے۔ اجر کی بھی صورتیں ہوتی ہیں، وہ اجر کریم کا کرم وہ ہوتا ہے کہ پھر بغیر عمل کے اس میں وہ پھر خاص رب کا کرم بھی اللہ کا، تو وہ خاص ایک کرم ہے، وہ درجہ ہے یہ اجر کا۔ تو اس سے جو ہے نا وہ انسان کے منصب طے ہوتے ہیں، کوئی ہم کسی کو بدلہ دیتے ہیں تو وہ بدلہ کس درجے کا ہے، تو اجر کریم اس طرف اشارہ ہے کہ ان کا بھی جو مقام اور اجر ہوگا نا وہ طے کرے گا کہ یہ کتنے بلند ہیں اور کتنے اعلیٰ ہیں اور کتنے بلند ترین لوگ ہیں جنہیں ذکر اور یہ تسبیح اور نور اور تحیت حاصل ہو گئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان آیات کے برکات سے معمور فرمائے۔ درس اپنے اختتام کو پہنچا، اگر کوئی سوال لینا چاہیں تو۔ زبان صدیق اکبر اور زبان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کیا بات ہے کہ ان کے الفاظ مبارک میں قرآن کریم نازل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی، اور یہ بھی کہ آپ نے فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، تو کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جو ذکر ہے وہ ذکر اللہ اکبر میں سے ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کا جو ذکر ہے وہ قرآن کریم میں، جیسے ہم نے اس کے ساتھ ایک اور آیت کریمہ پڑھی تھی کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقیناً اللہ اپنے بندوں کا ذکر کرتا ہے، یہ اس نے خود فرمایا۔ وہ ذکر کس انداز میں کرتا ہے وہ بھی بڑا واضح ہے کہ قیامت تک کہ یہ ان کے جو تذکرے ہیں وہ اللہ نے محفوظ کر دی، اور ہم اس کو قرآن سے بیان کر رہے ہیں نا۔ دیکھیں یار بھائی کیو ٹی وی کی یہ بڑی خوبصورت کوشش ہے کہ یہ مطلب قرآن سے صدیقیت سامنے آ رہی ہے، ان کا کردار سامنے آ رہا ہے، تو خدا ان کا ذکر کر رہا ہے۔ خدا ان کے بارے میں کہتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظین والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ تو یہ اتنی صفتیں ان کی کون بتا رہا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے، اللہ ان کا ذکر کر رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پھر جس کا جو مقام ہے وہ مخلوق میں اتنا ہی ذکر کا مستحق ہے وہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذات میں صدیق اکبر ہیں، تو جب وہ مذکور ہوئے تو اللہ نے ان کو ذکر میں بھی سب سے بڑا کر دیا۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ بن گیا پوری امت مسلمہ کا کہ بعد الرسل سب سے افضل وہی ہے۔ تو یہ ان کا ذکر ہے نا کہ وہ اس ذکر میں بھی اکبر ہو گئے، یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج خیر و برکت ہے۔ حضرت کیا ذکر جو ہے وہ اس سے کائنات کا خمیر ہے، بندے اور رب کے درمیان ایک رابطہ، اور اس کائنات کا خمیر عبد و معبود کا جو رشتہ ہے کیا وہ ذکر ہی پہ قائم ہے اور ذکر ہی سے قائم ہے؟ جی آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا، بہت اچھی بات آپ نے کی کہ کائنات کا جو خمیر ہے وہ ذکر اللہ پہ قائم ہے، اور ایسا ہی ہے جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ جب تک کائنات میں ایک بھی ذکر کرنے والا لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے تو قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے جب کوئی ذکر کرنے والا ذاکر نہ رہا تو پھر کائنات نہ رہی۔ یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ اس پوری کائنات کا جو نظام ہے وہ ذکر اللہ پہ قائم ہے، اللہ کے ذکر پہ قائم ہے۔ اور یہ ایک الگ بات ہے کہ عابد و معبود کا جو تعلق ہے وہ بھی اسی پر قائم ہے۔ اس کی یاد ہوگی تو نماز ہوگی، اس کی یاد آئے گی تو نیکی ہوگی، اس کی یاد آئے گی تو حسن اخلاق ہوگا، وہ یاد ہی نہ آئے تو پھر عمل نہیں رہتا۔ تو ایسا ہی ہے کہ اس ساری کائنات کی جو حقیقت ہے وہ ذکر اللہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان آیات کے برکات سے معمور فرمائے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے رحمت کے اس طرح دروازے کھولے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور اللہ پاک جو ہے وہ ان کے فیض سے ہمیں متمتع فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہے محبوب خدا صدیق
اکبر صحابہ میں جدا سے صدیق اکبر